اذان سے پہلے بآواز بلند تعوذ اور تسمیہ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا۔ کسی نے پوچھا ہے جی اذان سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی جائے یا نہیں؟ اگر کوئی اونچی آواز سے پڑھتا ہو تو کیا ہوگا؟ نہیں جی، اذان سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا بدعت عمل ہے۔ جو جس طرح نبی سے صحابہ سے ثابت ہے ڈائریکٹ اذان شروع کریں اور لا الہ الا اللہ پہ ختم کریں۔ دوبارہ التحیات پڑھنا، انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا نماز میں دوبارہ التحیات پڑھنے سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جی بالکل، التحیات کا تکرار نماز میں جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات ہمیشہ ایک ہی دفعہ پڑھنا آپ سے ثابت ہے، تکرار اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو بلکہ آدھی بھی پڑھ لی تو بھی دوبارہ یعنی آپ کو جان کر کی ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے، غلطی سے پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے خریداری کرنا، کیسے کیسے سوال آ رہے ہیں بھائی، کیا بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے چیزیں خرید سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ منع کرتے ہیں۔ کیوں منع کرتے ہیں بھائی، کیا دلیل ہے؟ بچہ پیدا ہونے سے پہلے چیزیں خرید لیں، پیدا ہوتے ہی ہو سکتا ہے چیز مہنگی ہو جائے، اور پیدا ہوتے ہی بھی تو کچھ پہنانا پڑے گا نا اس کو، یا اس کو انتظار کروائیں گے، تو خرید سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے بھائی۔ جو لوگ منع کرتے ہیں ان سے پوچھیں کیوں منع کر رہے ہو بھائی؟ ہاں یہ بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا ہی ہے کہ شی ہے، آپ نے شی والے کپڑے خرید لیے، پیدا ہوا پتہ چلا ہی نکلا۔ ویسے تو بچوں میں ہی شی کا اتنا کپڑوں کا فرق نہیں ہوتا، لیکن آج کل تو ویسے ہی ڈاکٹر پہلے بتا دیتے ہیں کیا ہے۔ ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے، جو اللہ دے دے اس پہ صبر کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر خریدیں کوئی حرج نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب صاحب نے کشمیر سے پوچھا ہے آپریشن سے ولادت ہو تو کتنے بچے کریں؟ مفتی صاحب اکثر بیانات میں کہتے ہیں کہ زیادہ بچے رکھو، یہ تب تو اچھا ہے جب بچے کی پیدائش قدرتی طور پر ہو، لیکن آج کل تو آپریشن کیا جاتا ہے، کیا اس صورت میں عورت کی صحت پر برا اثر نہیں پڑے گا؟ کیا اس صورت میں بھی زیادہ بچے کرنے کا حکم ہوگا؟ جناب شعیب اختر صاحب، پہلی بات تو یہ جو آپریشن ہے نا یہ نیچرل نہیں ہے، اور ہزاروں میں کوئی ایک خاتون بیمار ہوتی ہیں جن کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج کل جو ڈاکٹر ہر دوسری تیسری خاتون کے آپریشن ہو رہا ہے تو یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کی طرف سے ایک گڑبڑ ہے۔ ہسپتال میں بعض دفعہ ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے ہم نے منتھلی کمانے ہیں، تو اس میں پھر آپریشن کیے جاتے ہیں، بہت بڑی دھاندلیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ ڈاکٹر بعض دفعہ گڑبڑ کر دیتی ہے کہ یار اب نیچرل ڈیلیوری جو ہے اس میں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جو ڈاکٹر نے ٹائم دیا ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتا، اس میں کبھی ایک ہفتہ اوپر، 15 20 دن بھی اوپر ہو جاتا ہے، لیکن بس ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے، ڈاکٹر کو بھی بہت کام ہوتا ہے، تو بس انہوں نے کہا جناب وہ چیر پھاڑ کرو اور بچے کو لاؤ مارکیٹ میں جلدی۔ تو اب یہ سارا پروسیس نیچرل رہا نہیں ہے، اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کسی ایسے ہاسپٹل میں جایا جائے جہاں اطمینان ہو کہ یہ لوگ آپریشن نہیں کرتے۔ تو یعنی گاؤں دیہاتوں میں دائیاں بھی ہوتی ہیں، نام لکھوائیں ہاسپٹل میں تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو فوراً ہاسپٹل ایکسیپٹ تو کر لینا اس کو، اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں کروا کے رکھیں۔ لیکن یہ کہ یہ جو آپریشن اتنے ہو رہے ہیں نا، یہ قدرت کی طرف سے اتنی بیماریاں نہیں ہیں، یہ اس میں ڈاکٹروں کا معذرت کے ساتھ قصور بہت زیادہ ہے، زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ ہے۔ دوسرے کنٹریز میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں آپریشن کا ریشو بہت کم ہے، وہاں اگر پیشنٹ یہ کہے نا کہ آپریٹ کریں، ڈاکٹر آپریٹ نہیں کرتا، وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں نیچرل طریقے سے ہو۔ اور ہمارے ہاں پیشنٹ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے میں نے آپریشن نہیں کروانا، لیکن ڈاکٹر ڈرا دیتے ہیں کہ مر جائے گا، جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ کئی واقعات ہیں ڈاکٹروں نے کہا آپریشن ہوگا لیکن پیشنٹ نے کہا نہیں ہوگا اور بچہ نارمل ہوا، بہت واقعات ہیں ان گنت۔ لیکن بہرحال ایک عام آدمی کیا کرے، وہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا ہوتا ہے، جیسا وہ کہیں گے ایسا اس کو کرنا پڑے گا، رسک تو نہیں لیا جا سکتا۔ تو اگر واقعی آپریشن سے بچے ہو گئے ہیں اور اب زیادہ آپریشن کی وجہ سے نہیں ہو سکتے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپریشن سے نا 2 3 4 بچوں کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے ممکن نہیں ہے، تو واقعی 2 4 ڈاکٹروں سے معلومات کروا لیا ممکن نہیں ہے تو پھر روک لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ صحت عورت کی یہ پہلے ہے۔ تو واقعی یہ خطرہ ہو تو ایک آدھ ڈاکٹر سے نہ پوچھیں،
جو بھی گائنی کی ڈاکٹرز ہیں جو ایکسپرٹ ہیں ان سے چند ایک سے رائے جب سامنے آ جائے اور وہ کہیں کہ اب اگر بچے کی ولادت ہوئی تو ماں کو شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو پھر کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ پریگننسی نہ ہو تاکہ بچے کی ولادت کی نوبت نہ آئے۔ اسد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں بچے کی پیدائش کے 15 یا 20 دن کے بعد جب وہ پاک ہو جائے، یعنی خاتون پاک ہو جائیں اور نماز وغیرہ شروع کر دیں، تو کیا شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو اگر پہلا بچہ پیدا ہوا ہے نا تو پھر جب عورت کو بلیڈنگ رک جائے، نفاس کا خون جب رک جائے گا، چاہے 5 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں، جیسے ہی رک جائے، عورت کو غالب گمان ہو کہ خون رک گیا ہے، غسل کر کے نماز شروع کر دے تو شوہر کے لیے اس سے ہم بستری کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر عورت کے دوسرا بچہ ہے تو پھر یہ وہ دیکھے گی پہلے بچے میں کتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر پہلے بچے میں بلیڈنگ ہوئی تھی 30 دن، اب 15 دن میں آ کے رک گئی ہے، تو چونکہ عادت اس کی 30 دن کی کہلائے گی تو اس لیے نماز تو یہ شروع کر دے گی لیکن شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ امکان موجود ہے کہ پچھلے دن جب پچھلی دفعہ 30 دن خون آیا تھا تو اس دفعہ پورا امکان ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پہ رکی ہے، دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جائے۔ تو نماز میں تو احتیاط پہلے پہلو کو ترجیح دی جائے گی، وہ یہی ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دے، اور ہم بستری میں احتیاط یہ ہے کہ مرد اس سے اجتناب کرے۔ تو پہلا بچہ ہے تو جب بلیڈنگ رکے گی نماز بھی شروع کریں اور شوہر سے جو ریلیشن ہے وہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا بچہ ہے تو پہلے بچے میں جتنے دن بلیڈنگ ہوئی تھی اتنے دن تک انتظار کرنا پڑے گا، شوہر جو ہے نا اس سے پہلے قریب نہیں آ سکتا۔ عبداللہ صاحب گھوٹ کی پاکستان سے پوچھتے ہیں میں ایک شخص کے ساتھ بطور کمپیوٹر آپریٹر ایک سرکاری دفتر میں پرائیویٹ طور پر کام کرتا ہوں، ہاں کیونکہ ان کے پاس صرف ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے جو کام کا بوجھ نہیں سنبھال سکتا، اس لیے انہوں نے مجھے نوکری پر رکھا ہے۔ آفس میں بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ ایم ایس آفس میں انگلش میں لیٹر کیسے ٹائپ کرتے ہیں، میں ان کے لیے لیٹر ٹائپ کرتا ہوں، اور جس کے ماتحت میں کام کر رہا ہوں وہ اس سے ان کا چارج لیتا ہے، کیا میری آمدن حلال ہے؟ اگر میں جس شخص کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ ایک دستاویز پر دستخط کر کے اس پر مہر لگا کر رشوت لے کہ میری تنخواہ شامل کر دے تو کیا میری آمدن حرام ہوگی؟ میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے لیے رشوت لینا جائز نہیں، لیکن آپ کی آمدن حلال ہے کیونکہ آپ جائز سروس دے کے لوگوں سے اس کا معاوضہ لے رہے ہیں، اس سے نہیں کام ہو رہا تو آپ اس کے ساتھ تعاون کر کے لے لیتے ہیں۔ لیکن اس بیس پہ کوئی دوسرے سے رشوت لے کہ مجھے چونکہ آگے کسی سے ٹائپ کروانا ہے تو اس کے پیسے بھی تم دو، یہ ناجائز ہے۔ اس کے لیے تو رشوت لینا ناجائز ہوگا، آپ کے لیے اپنا معاوضہ لینا جائز ہوگا۔